وزیر اعظم مارک کار نے پیر کو کہا کہ کینیڈا یہودی کینیڈینوں کو ناکام بنا رہا ہے اور کمیٹی کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارنی نے کہا کہ پورے کینیڈا میں سام دشمنی اس سطح پر پہنچ گئی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے سال تمام مذاہب کی بنیاد پر نفرت پر مبنی جرائم میں سے 2/3 سے زیادہ یہودی کینیڈینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہودی آبادی کا صرف 1 ہیں۔ فیفا نے ملک میں ورلڈ کپ نشر کرنے کے لیے ہندوستان کے زی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس سے آخری بڑی مارکیٹوں میں سے ایک میں ٹورنامنٹ کی دستیابی پر 1 مہینوں سے جاری تعطل کو ختم کیا گیا ہے، جہاں حقوق فروخت نہیں ہوئے، جبکہ پیکج کی مالی شرائط جو پیر کو دستخط کیے گئے تھے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ فیفا نے مبینہ طور پر 2026 اور 2030 ٹورنامنٹس کے لیے تقریباً $100 ملین کی مانگ کی تھی، اس سے پہلے کہ اس کی قیمت کو $60 ملین تک کم کیا جائے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ آئی 26 میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لیے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں۔ 20 لاہور کے ترجمان طاہر جاوید کے مطابق امتحانات 15 جون سے شروع ہوں گے۔ امتحانات سے قبل تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ روسی ڈرونز اور میزائلوں نے منگل کے روز سویرے یوکرائنی شہروں جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا کم از کم 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا ماسکو کے بڑے حملے کے منصوبوں کے بارے میں انتباہ کے دنوں کے بعد روس نے 4 سال سے زیادہ پرانی جنگ میں یوکرین کی بجلی کی فراہمی، جبکہ یوکرین نے سال روسی تیل پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ دونوں شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کرتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ تجارتی معاہدے کی پہلی قسط کے ساتھ تقریباً 99% کر چکے ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا جب ایک امریکی وفد نے منگل کو نئی دہلی میں بات چیت شروع کی۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی تجارتی نمائندے کے معاون برینڈن لنچ کی قیادت میں وفد ہندوستانی تجارتی حکام کے ساتھ 3 روزہ مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ دونوں فریق مذاکرات کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شانگلہ ضلع شانگلہ کی تحصیل الپوری میں کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 بچے جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ یہ بات ریسکیو 1122 نے منگل کو بتائی۔ ریسکیو 1100 بانگلہ کے ترجمان رسول خان شریف نے ڈان کو بتایا کہ رحیم آباد بسی کے علاقے میں صبح سویرے مکان کی چھت گرنے سے 7 بچے ملبے تلے دب گئے۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے مصنوعی ذہانت کے اپنے رول آؤٹ کو فنڈ دینے کے لیے $80 بلین کے حصص فروخت کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ الفابیٹ نے پیر کو کہا کہ ایکویٹی پیشکشیں AI انفراسٹرکچر کے رول آؤٹ کے لیے مالی اعانت فراہم کریں گی، جس کی بے مثال کسٹمر کی طلب کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کوکول ایبٹ آباد میں مبینہ طور پر فاسفیٹ کی مائننگ سے 20 ارب روپے درمیان نقصان ہوا، 740 ملین اور روپے قومی خزانے کو 848 ملین کا نقصان پہنچا اور قیمتی جنگلاتی وسائل کو نقصان پہنچا۔ نیب ذرائع کے مطابق یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب کاکول کے رہائشیوں نے زر خان کے خلاف شکایت درج کروائی، جس میں ان پر جنگل کی زمین سے فاسفیٹ غیر قانونی طور پر نکال کر کھاد بنانے والے مختلف پلانٹس کو فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے آکسیوس کے مطابق پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان میں مؤخر ذکر کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر تنقید کی۔ رپورٹ میں 2 امریکی حکام کا حوالہ دیا گیا اور تیسرے ذریعے نے کال پر بریفنگ دی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکری کا الزام لگایا۔ 2 ذرائع کے مطابق اور اسرائیل کے بیروت پر حملے کے منصوبے کو بھی روک دیا۔ پاکستان میں سیاست مردہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یہ صرف اس کی مار کی وجہ سے ہے۔ جب پاکستانی سیاست شیخ منتصر شہر کی کمرے میں موجود تمام میں اپنی لساب نکنی تھا۔ ایک بار جب امریکہ اور ایران کی آن کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کم تھے، اب تک مائی سیاست کی متع کا اور ایران کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کیا ہے؟ شتے پاگے تبزیکما استان پات سے پاکستانیوں کے لیے کا ریلیشک نہیں سا تپری ہے۔ بجٹ کا وقت کھانے اور اسابی کے بارے میں سوالات کئی گنا
بڑھ چکے ہیں. بجٹ کا وقت قریباً اور اس سے آگانا انتخابات نے ان کے اسما اجاگر رہے ہیں جن کو بلتستان اور اسلام آباد نے انہی مسائلوں کیا ہے جن کو نظر انداز کرنے کے اتنے عہدے کو تکلیف ہو رہی ہے. تقریباً 24 براہاب نشستوں کی وجہ سے تقریباً 4 ماہ کی تاخیر کے ہفتے میں ہوں گے. نظریباً 24 براہا انتخابی رجحان اسلام آباد میں آنے والی پارٹی کے حق میں ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں کو اتنا یقین نہیں ہے، اسی لیے انتخابی نتائج میں حکومت کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسی لیے انتخابی نتائج میں بھی اسی طرح کی مشتعل کی توقع رکھتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں پی پی اتحادہ. اور چونکہ اس سے کم پاکا پارٹی علیم خان کی شہرت تھی کہ اس سے بھی کچھ وعدہ کیا گیا ہوگا. صوفے کیالوں کے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کتنی طاقتوں سے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. IAPP کو سسٹم میں اس کی جگہ کی نام نہیں لیا جا سکتا. IAPP کو سسٹم میں اس کی جگہ یاد دلانے کی ضرورت سے متعلق افواہوں کو نہ بھولی چاہا کہ اور امریکہ نیا سکپ میکا اسساہوں کو نہ بھولیے. اب کین چیس تک میسر کی سائز شدی کی نیر کے سستی ایک نالہک لیکن من کا لقول ساتس شاتگ نازک نائک ماتس ساتس چت زیاہ برچ سے کانی دیا ہتس پکی سرسے کھاکی ازا لیچی کری پشنیدا اور اس کی سنہ کس ساتھ سے دیا. ایرانی اہداف پر تازہ ترین امریکی حملوں نے مشرق وسطی میں پہلے سے کشیدہ صورتحال میں غیر یقینی کی ایک اور تہ کو شامل کر دیا ہے. واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایرانی اقدامات کے جواب میں تھے اور ان کا مقصد امریکی اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے تھا. ایران نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنی طرف سے فوجی کارروائی سے جواب دیا ہے. ہر نیا تبادلہ ایک ایسے خطے میں وسیع تر تصادم کا خطرہ بڑھاتا ہے جس نے عدم وجود تازہ ترین کو اپنے حصے سے زیادہ دیکھا ہے. اس کے بعد استحکام میں اپنے پیش رفتے کیا ہے؟ امریکہ اصل میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اس کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی معاہدہ قریب ہے تو وہ ایسے اقدامات کیوں کرتا رہتا ہے جو اس طرح کے معاہدے کو مزید دور کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ پاکستان نے پیر کو مشرق وسطی کے جاری بحران میں تحمل کشیدگی میں کمی اور سفارت کاری کی طرف واپسی کے اپنے مطالبے کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور ثالثی ہی واحد پائیدار راستہ ہے. تنازعات کی روک تھام اور حل میں ثالثی کو مضبوط بنانے پر بحث کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسلام آباد نے ایران اور امریکہ کے درمیان مستقشی طور پر سفارت کاری کی وکالت کی ہے. ذرائع نے پاکستانی کو بتایا وفاقی حکومت بجٹ 2026-27 کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسی کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس CGT لگانے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مشاورت کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 37 کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ کو روشنی ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے. مجلس شاہ ٹیکس کی شرح 20% اور 30% کے درمیان متوقع ہے، حالانکہ حتمی فیصلہ جمعہ کو ہونا باقی ہے. PSDP کے لیے صرف 173 روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 4 ایکٹر کی ضرورت ہے. وزیر نے شارٹ فال کو نئے گردشی قرضوں کا بحران قرار دیا. 715 ٹریلین روپے کے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے کی نقاب کشائی کی گئی. APCC نے وسائل کو جاری منصوبوں کی طرف موڑنے کا عزم کیا. اسلام آباد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سخت نگرانی کے تحت حکومت نے مسلم لیگ کے ٹریڈ مارک قومی شاہراہوں کے لیے اضافی مالیاتی جگہ پیدا کرنے کے لیے اگلے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں زیادہ تر شعبوں کے لیے مختص رقم کو کم کر دیا ہے. اتحادی شراکت داروں کے لیے 87 ارب روپے کا نیا حصہ اور حکمران جماعت کے قانون سازوں کی سکیموں کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں. پاکستان کے کسان بڑھتے ہوئے خوف اور مدھم امیدوں کے ساتھ اگلے بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس سال ان کے خدشات بنیادی ہیں کیونکہ حکومت اصلاحات کے دباؤ کے درمیان سبسڈی، خریداری کی قیمتوں، ان پٹ لاگت کو لبرلائزیشن اور زرعی تجارت کے ساتھ تجربات جاری رکھے ہوئے ہے. اس آزمائش اور غلطی کی قیمت کسانوں اور زرعی شعبے کے لیے ایک وجودی مسئلہ بن گئی ہے. کوئٹہ پولیس نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور PKMAP کے چیئرمین محمود خان اچکوزئی کے خلاف عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پھیلانے اور موجودہ حکومت کو تنقید نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے. FIR میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی نامزد کیا گیا ہے. ان الزامات کا تعلق ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر سے ہے.
यूक्रेन में रूस की तरफ से रात गए एक बड़े हमले के बाद कम से कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वाले 4 अफराद डनीप्रो में थे और उनमें एक 73 साल खातून भी शामिल थी और उनमें एक 73 साल मकामी हुकाम ने मंगल के अवाइल में बताया कि रूसी हमलों के बाद डनीप्रो, कैफ और खार्कियुम दर्जनों अफराद मुकम्मल तौर पर जख्मी हुए हैं। जैसा कि मौसीकी की एक बढ़ती हुई फहरिस्त ने ऐलान किया कि वो अमेरिका की आज़ादी की 250वें सालगिरह मनाने वाले के कंसर्ट्स की एक सीरीज़ से दस्तबरदार हो रहे हैं या उसमें कभी शिरकत करने पर राज़ी नहीं हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें बहरहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं ऐसे नाम नहाद फनकारों को नहीं चाहता जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो खुश नहीं होते। मैं सिर्फ खुश लोगों, होशियार लोगों, कामयाब लोगों और ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहता हूँ जो जीतना जानते हैं। डेनमार्क के आम इंतखाबात के महीनों बाद कायम मकाम वजीर आजम मीटे फ्रेडरिक्सन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मरकजी बाएं बाजू की मखलूत अक़लियती हुकूमत बनाएंगे। मार्च के गैर नतीजा खेज इंतखाबात में 12 जमातों ने नशस्तें जीतें। सोशल डेमोक्रेट्स ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन 1903 के बाद उनकी सबसे कमजोर कारकर्दगी देखी। यूक्रेन के हुकाम के मुताबिक मंगल की सुबह रूस की जानिब से एक भारी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद कसीर मंजिला रहायशी इमारत के मिलबे तले लोगों के फंसे होने का खुदशा है। कैफ के मेयर वटाली क्लीडेट्स्को ने कहा कि कैफ के पोडल्स्की जिला में एक अपार्टमेंट ब्लॉक डबल टैप रूसी हमले के बाद जज़वी तौर पर मुनहदम हो गया था। इतवार को पोलिंग स्टेशंस बंद होने के 2 घंटे से भी कम वक्त के बाद ये वाज़ेह था कि कोलंबिया की सदारती दौड़ फाइनलिस्टों के दरमियान रन ऑफ में तय हो जाएगी। इस सख्त दाएं बाजू के सियासी बाहरी अबिलाडो डी ला एस्प्रीला और बाएं बाजू के सीनेटर इवान सेपीडा। अगरचे मजमूई नतीजा ने चंद लोगों को हैरान कर दिया। डी ला एस्प्रीला की मजबूत कारकर्दगी ने पोलस्टर्स की पेशीन गोयों को मुस्तरद कर दिया। रियासत-ए मुत्तहिदा की अपील कोर्ट ने फैसला दिया है कि सदर डॉन मुत्तहिदा की एक अपील कोर्ट की फौज से ख्वाजा सराओं को निकालने की पॉलिसी आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन पीर का फैसला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए अमरीकी अपील कोर्ट के 3 जजों के पैनल में तकसीम था। हर बानी जो स्टार्टअप बतलफिल पर लागू होता है वही चीज़ चाहता है, डिसरप्ट मेन स्टेज। आली दर्जे के सिलिकॉन वैली सरमायाकारों के सामने पिच और डेमो लाइव के लिए 6 मिनट। एक सरशार टेकक्रंच मजमून शाया हुआ जैसा कि आप पेश करते हैं। 1 लाख एक्विटी फ्री प्राइज और डिस्ट्रॉप कप पर एक शार्ट, और ये सब हो सकता है, लेकिन मैदान जंग में कामयाबी का हर रास्ता एक दरख्वास्त से शुरू होता है और हमने दरहकीकत इस साल के कोहोर्ट की आखिरी तारीख और जून तक बढ़ा दी है। इसलिए आपके पास अपना भेजने के लिए सिर्फ एक मुख्तसर विंडो है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने पीर को कहा कि वो इसी $1 बिलियन जमा करने का इरादा रखती है ताकि इसने बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का मंसूबा बनाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अल्फाबेट इस रकम को स्टॉक में फ़रोख्त कर देगा और फिर फंड्स का इस्तेमाल अमूमी कॉरपोरेट मकासद बशमूल इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी कंप्यूट को पैमाना करने के लिए सरमाए के अखराजात की अदायगी के लिए करेगा। इस मंसूबे के एक हिस्से में $10 बिलियन का स्टॉक बर्कशायर हिथवे को फ़रोख्त करना शामिल है, जो कि इससे कबल वॉरेन बफे की सरबराही में बड़ी आलमी होल्डिंग कंपनी थी। एनवीडिया ने ताइपी के ज़बरदस्त कंप्यूटेक्स तिजारती शो को इतवार के रोज चंगारी के साथ खोला। चिप मेकर ने आर्टेक्स स्पार्क के नाम से एक नए पीसी सीपीयू की निकाब कशाई की, जिसे उसने स्पर्चप का नाम दिया और ऐसे शख्स का नाम दिया जो पीसी बनाने वालों की फहरिस्त में है, जो जल्द ही स्पर्चप का नाम दिया, जल्द ही इसके जरिए चलने वाले एआई पीसी फराम करेगा। एनवीडिया के मुताबिक यह हेमस एजेंट को महफूज तरीके से चला पेताब चिप को एआई एजेंटों जैसे ओपन क्लॉ स्पार्क का महफूज तरीके से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरह के आर्थी, अर्तिफ, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस और एमएसआई से दस्तयाब होंगे, जिसमें एसर और गीगाबाइट के मॉडल शामिल होंगे। कंपनी ने पीर को ऐलान किया कि 22 साला बानी और सीईओ एथन थोरेंटन के जेर इंतजाम 3 माह इंडस्ट्रीज ने 8 बिलियन की कीमत पर 300 मिलियन सीरीज सी इकट्ठा किया है। एक साल में कंपनी की कदर में तकरीबन 4 गुना इजाफा। जून 2025 में माख ने 470 मिलियन की कीमत पर 100 मिलियन इकट्ठा किया। दीगर सरमायाकारों में बेडरोक कैपिटल, सिकोया कैपिटल और खोसला वेंचर शामिल हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप मबीना तौर पर अपने साथी रेबल्कन समेत कांग्रेस के रद्द-ए-अमल के दरमियान अपना एक $8 बिलियन का एंटी वेपनाइजेशन फंड छोड़ देंगे। पीर के रोज अमरीकी मीडिया ने इशारा दिया कि फंड रोक दिया जाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक अवामी तौर पर उन इत्तलात की तस्दीक नहीं की है।
رومینیا کا وزیر اعظم نکول پشینیان نے روس کی قیادت میں یوریشین اکنامک یونین AU سے یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے فوری ریفرنڈم کرانے کے لیے ماسکو کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ پشینیان کی جانب سے یہ انکار پیر کو اس وقت سامنے آیا جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بظاہر انہیں شیشولگیرا کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ غیر معقول مطالبہ، جیسا کہ آرمینیائی رہنما نے اسے قرار دیا۔ کرملن کی جانب سے اقتصادی اور سفارتی دباؤ میں تیزی سے اضافے کے درمیان سامنے آیا کیونکہ اس کا روایتی اتحادی تیزی سے مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کینیا کے ہزاروں افراد نے مرکزی نیروبی میں مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت نسوانی قتل اور بچوں کی گمشدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قومی بحران کا اعلان کرے۔ مارچ جس میں زیادہ تر خواتین شامل تھیں، پیر کے روز خواتین کے حقوق، انسانی حقوق اور بچوں کے تحفظ کے گروپوں کے ساتھ مل کر اینڈ فیمسائڈ موومنٹ نے منعقد کیا تھا۔ یہ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف سب سے بڑے مظاہروں میں دیکھا گیا ہے اور اس نے شہر کے مرکزی کاروباری ضلع کے کچھ حصوں میں ٹریفک کو روک دیا۔